آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے۔ آج شعبان کی 12 تاریخ۔ چاند کی تاریخ یاد رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج جیسے ہی چاند کی تاریخ یاد رکھیں گے نا، تو جیسے چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا۔ جیسے چاند کی 29 تاریخ ہوگی تو 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا۔ اور یہ سنت ہے، ہر مہینہ اس مہینے کے چاند کو دیکھنا سنت ہے۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے 29 تاریخ کو چاند دیکھتے تھے، اور جب چاند نظر آتا، اگلے مہینے کا چاند نظر آ گیا تو چاند دیکھتے ہی دعا پڑھتے تھے، اور پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم بھی چاند دیکھو، اور چاند جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کو دیکھنے کا اہتمام رکھیں، چاند کی تاریخ یاد رکھیں۔ ہم جب لکھیں تاریخ تو انگریزی تاریخ کے ساتھ ساتھ چاند کی تاریخ کو بھی نوٹ رکھیں، اسے بھی لکھیں ہم، تبھی تو یاد رہے گا۔ ہم اپنے کام کاج، اپنے پروگرام وغیرہ رکھیں تو اس میں ہم چاند کی تاریخ کو خاص دخل دیں کہ چاند کی تاریخ کا حساب رکھیں۔ یہ ایسی سنت ہے جو آج پوری امت اس سنت کے ادا کرنے میں پوری امت سے غفلتی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، اس سنت کو بھول رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، چاند کو دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ چاند کو دیکھنے سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عجیب بات لکھی ہے علماء نے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان 3 چیزوں کو دیکھے تو اس کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ ان 3 چیزوں سے انسان کا جی کبھی نہیں بھرتا، یعنی انسان کا دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان تھک کر چلا جائے یا کسی اور وجہ سے چلا جائے، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ اور دیکھتا رہوں، یہ تمنا اس کے دل میں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا دل ان سے کبھی نہیں بھرتا۔ ان میں سے نمبر 1 کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے، ایسی نورانیت ہے اس میں کہ ایک مومن جب اس گھر کو دیکھتا ہے تو وہ کتنا بھی دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ تھک کر چلا جائے، لیکن دل میں تمنا باقی رہتی کہ اور دیکھوں، اور دیکھوں، دیکھتا ہی رہوں۔ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اللہ کے حکم سے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اسی تعمیر پر آپ بناؤ پھر کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد ہر نبی آتے رہے اور خانہ کعبہ کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پوری دیواریں اس کی گر چکی تھیں، صرف پایا باقی تھا۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے پھر اسی پائے پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہرحال وہ بہت لمبا واقعہ ہے، ہر نبی خدمت کرتے رہے، اخیر میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پیارے آقا نے بھی اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی جب آپ چھوٹے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حجر اسود کو رکھنے کو لے کر وہاں کے لوگوں میں انتشار ہو گیا۔ سب نے یہ کہا کہ کل کو سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون رکھے گا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکے کے سارے چودھریوں نے، مکے کے سارے سرداروں نے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو گئے کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، اور پھر وہ چادر کو بچھانے کا حکم دیا۔ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر چادر میں رکھے، اور ہر قبیلے سے ایک ایک سردار کو بلا کر ان کو چادر پکڑا دیے کہ آپ سب پکڑو اور یہاں سے لے کے چلو وہاں۔ پھر وہاں جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا وہاں تک پورے قبیلے کے سردار مل کر چادر وہ حجر اسود وہاں لے کر گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر پھر رکھ دیے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہر نبی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ آج بھی جو وہاں کے پرنس ہوتے ہیں، جو وہاں کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں کی حکومت، بہت سارے کام حکومت کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے حکومت کا سب سے اہم کام جو ہے وہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی خدمت، اپنے سارے کاموں میں سب سے پہلے نمبر پر ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینے کی خدمت کرنا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ ان میں سے ایک کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی فضیلت ہی کیا ہے؟ اس کی فضیلت، اگر کوئی انسان صرف بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، تو اس بیٹھ کر دیکھنے پر بھی اسے ثواب ہو، صرف بیٹھ کر عقیدت سے اور محبت سے دیکھتا رہے۔ حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ روزانہ خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 رحمتیں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو عقیدت اور محبت سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں۔ 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک بندہ، ایک انسان اگر بیٹھ کر صبح سے شام تک صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن شام تک دیکھنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، ہو سکتا ہے کسی حاجت کے لیے وہ چلا جائے، تھک کر چلا جائے، لیکن دل میں تمنا باقی رہتی ہے کہ اور دیکھوں، دوبارہ پھر دیکھوں۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تین چیزیں ایسی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، جی کبھی نہیں بھرتا۔ ان میں سے ایک ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اور دوسری چیز ہے آسمان۔ کیا ہے؟ آسمان۔ اللہ کی یہ تخلیق ہے، خدا کی قدرت کا یہ مشاہدہ ہے۔ آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی خدا ہے جس نے 7 آسمان بنائے،
ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا خدا کی تخلیق میں تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے؟ آسمان میں تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے؟ اگر تمہیں نظر آتا ہے تو هل ترى من فطور، تمہیں اس میں کوئی ثم ارجع البصر کرتین، تم آسمان کو غور سے دیکھو، پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو، سہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلالت کی قسم، تمہاری آنکھیں ذلیل اور شرمندہ ہو جائیں گی، مگر آسمان میں تمہیں کوئی سوراخ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ تو آسمان ایسی چیز ہے، خاص طور سے مغرب کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے آسمان کا، رات کے وقت کا جو منظر ہوتا ہے، اور آج آپ دیکھیں، آج چاند کی 12 تاریخ ہے نا، آج دیکھیں، کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، ان تاریخوں میں آسمان کا جو منظر ہوتا ہے بڑا دلکش ہوتا ہے، بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ایک انسان آسمان کی طرف دیکھے، آسمان کے اس نظارے کو دیکھے، وہ کتنا بھی دیکھے اس کا دل نہیں بھرے گا، اسے سکون ملے گا، اس کے دل کو سکون نصیب ہوگا، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ان تاروں کو دیکھ کر، ان چاند کو دیکھ کر، آسمان کے اس نظارے کو دیکھ کر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، 3 چیزیں ایسی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان ان تینوں کو دیکھے تو انسان کا دل نہیں بھرتا، انسان کا جی نہیں بھرتا۔ ان میں سے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1 بولے نا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اور نمبر 2 آسمان، اور نمبر 3 لکھا ہے پانی، بہتا ہوا پانی، ندی ہے، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، وادیوں میں سے پانی گر رہا ہے، پہاڑوں میں سے پانی گر رہا ہے۔ ایک انسان وہاں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھتا رہے، اس کے دل کو سکون، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس کے دل کو سکون نصیب ہوگا، اس کی آنکھوں کو سرور ملے گا، اس کا جی نہیں بھرتا اس سے، وہ کبھی اکتائے گا نہیں، اسے بیزارگی نہیں ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ طبیعت پہلے خراب ہو تو، پہلے سے پیٹ خراب ہے تو اٹھ کر جائے گا ہی، وہ پہلے دماغ میں ٹینشن، دوسرے فری نہیں ہے تو پھر اسے تو اچھا نہیں لگے گا نا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ چاند دیکھنے سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے چاند کی تاریخ یاد رکھیں گے تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا۔ یہاں ہماری مسجد میں تو 5 منٹ کے مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں تاریخ بتائی جاتی ہے، آج چاند کی اتنی تاریخ ہے بول کر، تو اور بھی آسان ہے آپ لوگوں کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ تو بات ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اسی وقت سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر برکت کی دعا فرمائی، برکت کی دعا 3 موقعوں پر فرمائی۔ ایک، جب آپ دودھ پیتے، دودھ پینے کے بعد، دودھ پیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک ہے علم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا مانگی کہ اللہ علم میں برکت عطا فرما۔ اور ایک، رمضان آنے سے پہلے رمضان کے حصول کے لیے عمر میں برکت کی دعا مانگی۔ دودھ پیتے تو دودھ پیتے دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے دودھ میں برکت عطا فرما۔ اور علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم
زدنی علما، اللہم اے اللہ میرے علم میں برکت عطا فرما۔ اور پھر رمضان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، ہماری عمروں میں اتنی برکت دے، بلغنا الی رمضان، کہ ہم رمضان کے مبارک گھڑیوں کو پا لیں۔ تو کوئی تو بات ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ رمضان کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے روزے سب سے زیادہ ثواب والے ہیں؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے روزے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے سنتیں کون سے یاد رہتی ہیں؟ تو خالی کھانے سے، کھانے کے وقت میٹھا کھانا نہیں رہتی، وہ ایک سنت یاد رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یہ معمول رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ویسے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض، یہ شعبان کے روزے جو ہیں یہ نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نفل ہیں۔ ہر مہینے چاند کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ یا 12، 13، 14 ایام 20 کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو گھر میں امہات المومنین، ہم سب کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ کے نبی پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اگر گھر سے جواب آتا کہ ہاں کھانے کے لیے کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تناول فرماتے۔ اور اگر جواب آتا، جو کہ اکثر یہی جواب آتا تھا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَا صَائِمٌ، اگر کچھ نہیں ہے تو چلو آج میرا روزہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، اگر صبح صادق کے بعد سے لے کر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں اور روزے کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز واقع نہیں ہوئی، تو زوال سے پہلے نفل روزے میں آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر روزے کی نیت کریں گے تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو میں فَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے، پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ شعبان کے روزے تو فرض نہیں ہیں، شعبان کے روزے تو واجب نہیں ہیں، پھر بھی پورے مہینے کے روزے کیوں رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر حدیثوں میں آپ جائیں تو اس کے کئی جواب آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدیثوں کے ذریعے میں آپ کو جواب دوں، جتنی باتیں میرے ذہن میں آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ فرض نہیں نا، یہ واجب تو نہیں نا، پھر کیوں رکھتے تھے؟ اس کا جواب ایک یہ ہے، لتعظیم رمضان، رمضان کے تعظیم میں، رمضان کے استقبال میں،
رمضان کے اکرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرض سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، فرض سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، پھر اگر ظہر کا وقت ہے تو سنت مؤکدہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اگر عصر کا وقت ہے تو سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ تو نمازوں سے پہلے ہم جس طرح نفل نماز یا سنت نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح فرض روزوں سے پہلے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفل روزے رکھ رہے ہیں۔ فرض رمضان کے روزے فرض، اس کے استقبال میں، اس فرض روزوں کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ مہمان بڑا ہوتا ہے تو اس کا اعزاز و اکرام بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمارا پڑوسی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، اٹھے بیٹھے آتے رہتی، گھر کو جاتے رہتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو ہمارے بہت ہی چہیتے ہیں لیکن وہ بہت دور رہتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کا استقبال ہی الگ ہوگا، ان کا ویلکم ہی الگ ہوگا، ان کی مہمان نوازی ہی الگ ہوگی۔ کوئی بڑا آدمی اگر گھر کو آ رہا ہے، جس کی ہمارے دل میں بہت عقیدت ہے، محبت ہے، احترام ہے، وہ ہمارا چہیتا ہے اور وہ بہت ہی بڑا انسان ہے اور وہ ہمارے گھر کو آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں ایک ہنگامہ ہوگا، گھر میں صفائی کا کام چلے گا، گھر کو سنوارا جائے گا، گھر کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا، یہاں آئیں گے تو وہ یہاں بیٹھیں گے، کرسی کا انتظام ہوگا، ان کو اس روم میں ٹھہرانا ہے، وہ روم کو سنوارا جائے گا، اچھے سے اچھا بستر رکھا جائے گا، اچھے سے اچھے تکیے کا انتظام کیا جائے گا کہ آنے والے ہمارے اس محبوب کو، ہمارے اس مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پورے گھر کو خوشبو سے معطر کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا مہمان اتنا بڑا ہے، اتنا معزز ہے، مکرم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ذریعے رمضان کا استقبال فرماتے تھے، روزوں کے ذریعے رمضان کا استقبال فرماتے تھے کہ آنے والا مہینہ رمضان بہت ہی بڑا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے شعبان میں نفل روزے رکھ کر روزوں کے ذریعے اس مہینے کا استقبال فرمایا۔ ایک اور جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ یہ روزے فرض نہیں، واجب نہیں، پھر بھی کثرت سے کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، حضرت اسامہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا بات ہے آپ دوسرے مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے، 2 رکھ لیے، 3 رکھ لیے، 4 رکھ لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ شعبان میں اتنا اہتمام کے ساتھ پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ شعبان میں اتنی اہتمام کے ساتھ اور اتنی کثرت سے اتنے روزے رکھنے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، 2 مقدس مہینوں کے درمیان میں یہ مہینہ ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان میں جو مہینہ ہے، اس مہینے میں امت غفلت برتتی ہے، سستی برتتی ہے، تو میں عبادت کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ غفلت برتنے کا نہیں ہے،
یہ مہینہ غفلت سے گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی بہت اہم مہینہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ ایک اور جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ روزے کیوں رکھتے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا ترفع الاعمال فیہ، کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ شعبان سے لے کر اس شعبان تک بندوں نے جو اعمال کیے، جتنی نیکیاں انہوں نے کی اور جتنے گناہ انہوں نے کیے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی ایک جو ہے ڈائری کی شکل میں نامہ اعمال ان کا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے فرشتے حاضر کرتے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ کوئی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہ کا تصور؟ پیارے نبی کا نامہ اعمال پیش ہوگا۔ ابو جہل نے یہ تکلیف دی، اکرمہ نے یہ تکلیف دی، ابو لہب، انہوں نے مکے کے ظالموں نے یہ تکلیف دی، انہوں نے کانٹے بچھائے، انہوں نے چہرے پر تھوکا، انہوں نے گلے میں یہ ڈالا، انہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، انہوں نے یہی تو سارے ہیں، اور بجائے ان کو گالی دینے کے یہ معاف کر رہے ہیں۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال کی پیشی، لیکن کتنی فکر پیارے آقا کو کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو، اس میں کوئی کمی کوتاہی ملے، میں روزے سے رہوں گا تو اللہ مجھے دیکھیں گے اور مجھ پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ، یہ پیارے نبی تو بخشے بخشائے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ میرے لیے، آپ کے لیے یہ تعلیم ہے، ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا تو کیا ملے گا؟ ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے سے رہیں، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ میں امت کو کہہ رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں روزے سے رہوں گا تو اللہ کو مجھ پر رحم آئے۔ اور آپ سوچیں، اگر ہم روزے سے رہیں گے اور ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا تو کیا اللہ کو ہم پر رحم نہیں آئے گا؟ بھئی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمیں ظالم، ہمیں سخت دل، پھٹر دل، ہمارے اندر بہت ساری خباثتیں، اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود رمضان کے مہینے میں ہمارے دکان میں کام کرنے والا چھوکرا یا ہمارے گھر میں کام کرنے والا اگر کوئی کمی بیشی کرے اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ روزے سے ہے، رحم آتا کہ نہیں آتا؟ چھوٹے موٹے غلطیاں رہے تو ہمیں گالیاں دینے کھڑتی، معاف کر ڈالتی نا، اے بھائی روزے سے ہے، چھوڑ، دوسرے کون سی بھی اڈائی بھی ہمیں بولتی چھوڑو بھائی انہیں روزے سے ہے بول۔ ہمیں پھٹر دل، ہم نے رحم آ جاتا روزے دار کے اوپر بولے تو۔ اللہ 70 ماؤں کی محبت کرنے والا، اگر ہم روزے سے ہوں گے تو اللہ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ معاف فرمائیں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ شعبان کے مہینے میں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو، اس میں کوئی کمی کوتاہی ملے، میں روزے سے رہوں گا تو اللہ کو مجھ پر رحم آئے گا اور اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، شعبان کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کے کئی وجوہات میں نے آپ کو بتائے۔ ایک وجہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، چاند کے 12، 13، 14 تاریخ کو یا 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہے۔ رمضان میں بھی کون پورے روزے رکھتے ہیں کو بولے تو پورا سال جو نماز پڑھتی نا،
اس میں جو صحت مند رہتے ہیں انہوں روزہ رکھتے ہیں، صحیح بات. اور اس کے علاوہ جو جمعہ نماز پڑھ لیتی ہیں انہوں بھی رکھ لیتی ہیں. ان کے علاوہ جو صرف عید کی نماز پڑھنے والے ہیں روزہ رکھتی ہیں کیا انہوں؟ وہ کیا کہ تم نش معلوم نہیں گا، مجھے تو معلوم نہیں. لیکن میں جہاں تک دیکھ کر ہوں 50% مطلب آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، کیا بھی اتنی عمر ہو کو ان کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کو روزہ نہیں رکھتے، جان بوجھ کو روزہ نہیں رکھتے. روزہ فرض ہے، نہیں رکھتے. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ چاند کے 3 روزے رکھتے تھے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا، سفر میں چلے جاتے تو سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتے تھے. اس زمانے میں سفر مشکل، سفر میں تھکان ہوتی، اونٹوں پر سفر اور پھر وہ سواری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روزے چھوڑ جاتے. یا کبھی کیا ہوا کہ اسی تاریخ کو کسی نے دعوت دے دی، اب دعوت قبول کرنا سنت ہے تو دعوت کو چلے گئے تو پھر وہ روزہ چھوٹ گیا. یا پھر ایسا ہوا کہ گھر کو کوئی مہمان آ گئے، چاند کی تاریخ کو روزہ رکھے تھے، مہمان آ گئے، نفل روزہ ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں اپنا روزہ توڑ دو. شریعت کا حکم یہ ہے. نہیں آپ مہمان کے سامنے رکھ کر یہ کہو کہ تمہیں کھاؤ میں روزے سے ہوں، بولے کھاتا انہیں غیرت والا رہا تو نہیں کھاتا، انہیں بولتا میرا بھی روزہ رکھ، اٹھا لگی بولتا. بہرحال تو اس وجہ سے کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی جو ہے دعوت کی وجہ سے، یا کبھی مہمان کی وجہ سے ان مہینوں میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے نا، ان سارے روزوں کی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں فرما لیتے تھے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے حکم پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد نفل روزے مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے رمضان کے روزے آ رہے ہیں جو فرض ہیں، یہ شعبان کے روزے نفل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا شعبان روزے رکھنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں تمہیں تکلیف ہو جائے، رمضان کے روزے میں کوئی فرق آ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے یہ حکم یہ دیا کہ 15 شعبان کے بعد، یعنی نصیحت کی کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو تو بہتر ہے، تاکہ رمضان کے لیے تیار رہو، صحت مند رہو. رکھنا ہے آپ کو 15 شعبان سے رکھ لیں. لیکن اگر آپ کوئی نوجوان ہے، صحت مند ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں اور کوئی فرق نہیں آئے گا، تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ رمضان سے پہلے، کم سے کم 1 ہفتہ پہلے تک تو بھی جو ہے وہ روزے جتنے بھی رکھنا وہ اس سے رکھ لیں 15 شعبان سے پہلے، اور 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شعبان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نفل روزہ آخری درجے میں، کم سے کم آخری درجے میں اتنا کریں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں اور دن کا روزہ رکھ لیں. اتنا کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.